السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسٹیٹ کرافٹ. آج کی ویڈیو از ناٹ گوئنگ ٹو بی اباؤٹ دی ایئر کرافٹس جو میں ریگولرلی کرتا ہوں. میں نے کہا کہ آج ذرا ہم لوگ ڈفرینٹ سائٹ پہ چلتے ہیں. بیٹل رائفلس کا جو پورا ایک فیسکو چل رہا تھا اور تھرو آؤٹ میں کنفیوژن لوگوں میں نوٹس کر رہا تھا اباؤٹ پاکستان G3 اینڈ آدھی دنیا کہتی ہے M4 کی طرف جاؤ, کوئی کہتے ہے کلاشنکوف کی طرف جاؤ, کوئی کہتے ہے اسکار ایل اور اسکار ایچ کی طرف جاؤ, کوئی کہتا ہے سی زی برینڈ 2 کیوں نہیں امپورٹ کروائی. تو میں ذرا ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا ڈیبنک کرنے کے لیے میں نے کہا اچھا ہوگا کہ میں آج ایک ویڈیو بنا لوں. بفور آئی ایکچولی گیٹ انٹو دا ٹاپک, تھینک یو سو مچ. ایک ڈیڑھ مہینے میں اتنی زیادہ ویوز اور الحمدللہ اور اتنی انگیجمنٹ, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے انگیجمنٹ پہ. کائنڈلی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ میرا مورائل تھوڑا بڑھتا رہے. اچھا واپس آتے ہیں. یہ جو ٹاپک ہے ان لائک ایئر فورس جس میں زندگی میں کبھی کسی جہاز میں نہیں بیٹھا, لیکن وہ سارا ایک جسے کہتے ہیں نا سیکنڈری ڈیٹا ہے جس کو میں پڑھتا رہتا ہوں. پچھلے 20 سال ہو گئے مجھے اس چیز کو پڑھتے پڑھتے, تو وہ آتا ہے. لیکن دماغ کے اندر آپ کے ٹاپکس اینڈ پوری کی پوری جسے کہتے ہیں نا وہ انجینئرنگ ہو جاتی ہے. بٹ جو آج کا ٹاپک ہے اس میں تھوڑا بہت میرا ایکسپیرینس اس لیے کہ میں فائر آرمس کا بہت شوقین ہوں. تو یہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے فرام لاسٹ سو مینی ایئرز, G3 ایسی ہے, G3 ویسی ہے, اگر G3 اتنی اچھی ہے تو کیوں ہم لوگ اس کو ان لوکیشنز پہ یوز نہیں کرتے, اور ہم نے ہمارے فوجیوں نے کیوں کلاشنکوف پکڑی ہوتی ہے and all that. اس چیز کو آج ونس اینڈ فار آل ختم کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے مائنڈ سے یہ چیز نکل جائے کہ بھائی ہم لوگ کوئی بہت ہی لیگیسی بیس سسٹم کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ کوئی امپروومنٹ لے کے نہیں آتے. دیکھیں, دیر از دس ٹرم کالڈ روم فار امپروومنٹ, اینڈ دیر از اے ریزن کہ ہم کہتے ہیں کہ روم فار امپروومنٹ مطلب امپروومنٹ کی اگر جگہ ہے تو آپ امپروومنٹ کریں, اگر نہیں ہے تو آپ خواہ مخواہ اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. جو G3 کے بڑے ناقدین تھے, مجھے یاد ہے پاکستانی ڈیفینس ڈاٹ کام پہ بھی تھے, اور ایک اور تھا گنز کا, پاک گنز ہے کہ کون سا فورم ہے, اس کے اوپر بھی کافی ایسے لوگوں سے سامنا ہوتا تھا جو کہ بہت زیادہ شوقین تھے اے آر اسٹائل پلیٹ فارمز کے. HK415 416 ہو گئی, CZ کی برینس سیریز ہو گئی, اینڈ یہ جتنی بھی آپ کی ماڈرن گڈ لکنگ سلم اور یہ جو سیکسی اسٹائل کی جو بیسیکلی ویپنز ہیں, یہ جو رائفلز ہیں, ان کے بڑے شوقین تھے. تو آج تھوڑا سا مطلب ان لوگوں کے ساتھ یہی تھرو آؤٹ سننے کو ملتا تھا ان سے کہ جی ہم لوگ اب تک G3 پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کون سی دنیا کی ٹیکنالوجی ہے, کوئی کہتا ہے یہ FN فال سے چرائی گئی ٹیکنالوجی ہے. اس سب کو آج ہی ڈیبنک کرتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کتنی پرانی ہے, کیونکہ اگر ایج آف فائر آرمز کی بات کریں تو جو سب سے سیکسی گن الائیو ہے جو میرے حساب سے کولٹ 1911 ہے, تو اس کا نام ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کب کی ہے. جان براؤننگ کے زمانے کی وہ گن ہے, اس کی ڈیزائن کردہ وہ گن ہے. مشرف صاحب آپ کی وہ گن اپنے ساتھ گھماتے تھے اپنے وقت میں. مجھے بھی وہ گن بہت زیادہ پسند ہے, اور انشاءاللہ میں نے اس کی ایک ریپلیکا بنوانی بھی ہے. تو AK-47 کو دیکھ لیں, 1946-47 جب وہ میخائل کلاشنکوف جو تھا, جب بیسیکلی یہ ڈیزائننگ کر رہا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈیزائن ہوئی تھی, اور آج بھی ماشاءاللہ ریولوشنری گن کہا جاتا ہے اس کو. جس ریولوشن کو دیکھیں اس کے پیچھے جو بندہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں AK-47 آپ دیکھتے ہیں. تو گنز ایسی فیلڈ ہے ماڈرن ڈیفenس میں جو کہ ریلائبلٹی کے اوپر چلتی ہے. اس میں جتنی آپ زیادہ انوویشن کریں گے تو آپ کچھ مطلب زیادہ اچیو نہیں کر سکیں گے. میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. اگر کو آپ سیم بلٹ آپ نے فائر کرنی ہے, آپ نے سیم اس کے اندر بلو بیک میکنزم یوز کرنا ہے, یا دوسری طرف آپ گیس آپریٹڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, اس میکنزم پہ جاتے ہیں, اینڈ میں جو فائنل یوزر جب اس کو یوز کر رہا ہے اس کا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یار اس گن کے اندر میکنزم کون سا لگا ہوا ہے. اس کا انٹرسٹ اس سے ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی لائٹ ویٹ ہے, یہ کتنی ایکوریٹ ہے, اور کتنی ریلائبل ہے. تو اکثر اوقات جو ہمارے جو گنز انتھوزیسٹ ہیں, ان کے لیے کچھ لوگوں نے کی بورڈ واریر کا بھی خطاب چوز کیا ہے. آئی ڈونٹ بیسیکلی جسٹ وانٹ ٹو اپولوجائز کوئی اس چیز پہ مائنڈ کرتا ہے, لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس فیلڈ کا ایکسپیرینس اگر آپ کو نہ ہو تو آپ صرف انفارمیشن پہ چلتے ہیں,
اینڈ اس میں انفارمیشن یوزلی از ناٹ دیٹ ایکوریٹ، اور ہر بندہ جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرنے میں پھر مددگار ثابت ہوتا ہے. دیکھیں، پاکستان جی تھری بیسیکلی بناتا ہے. جی تھری کے اوپر سب سے پہلا جو ایشو اٹھایا گیا تھا وہ ایشو یہ تھا کہ جی تھری از ویری ویری ہیوج، ہیوی اینڈ ان ایکوریٹ ویپن سسٹم، جو کہ بہت زیادہ جی اس کے اندر جیمنگ ہو جاتی ہے، ہر دوسرے دن جیم ہو جاتا ہے، زیادہ راؤنڈز فائر نہیں کر سکتے، اٹس ناٹ ریلائبل. تو اس سب کا جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ دیر از دس گائے فرام پاکستان آرڈیننس فیکٹری، سلمان علی اس کا نام ہے اس بندے کا. وہ میرے خیال سے ڈیزائنر بھی ہے، انجینئر بھی ہے. اس بندے کو میں دیکھ رہا ہوں فرام، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آئیڈیاز کا کوئی ایک ایگزیبیشن تھا پچھلے کچھ سال پہلے، جب پاف آئی کی اس نے ڈیمونسٹریشن کی تھی. بڑا زبردست پریزنٹر یہ بندہ. تو اس نے ساری متس جتنی بھی تھی نا جو کی بورڈ واریئرز کی ہماری تھی، ان کو اس نے ڈیبنک کر دیا سیدھا سیدھا دکھا کے. اس نے نیگیٹو 30 نیگیٹو 40 کی اراؤنڈ جو ٹیمپریچرز پہ جی تھری کو ٹھنڈا کیا، ایسی جی تھری جو آلریڈی چلی ہوئی تھی، گندی تھی، صاف بھی نہیں ہوئی تھی، اور نکال کے اس نے اس پہ فائر کیے. اس نے انتہائی گرم ٹیمپریچر میں بھی اس کے اوپر فائرنگ کی. تو ویپن سسٹم تو بھائی نہ کہیں کہیں پہ جیم چوک کچھ بھی نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا ایف ٹی ایف اینڈ ایف ٹی ای، فیلئر ٹو فائر اینڈ فیلئر ٹو ایجیکٹ، ایسا کوئی مسئلہ ویپن سسٹم کو نہیں آیا. تو جی تھری کی جو یہ متس تھی وہ وہاں پہ ڈیبنک ہو گئی. جی تھری کا جو دوسرا پرابلم تھا، جو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بہت بھاری ہے، بہت لمبی ہے، اس کے اوپر 76251 کا جو ہے راؤنڈ لگتا ہے، وہ بہت بڑا ہے، کیرینگ پرابلم ہوتی ہے. تو اس کو ڈی بنک اس طرح سے کریں گے، اور یہ اس خان صاحب نے بھی کیا تھا، سلمان بھائی جان نے، کہ یہ یار ایک بیٹل رائفل ہے. اسالٹ رائفل از اے ڈفرنٹ کیٹیگری اینڈ بیٹل رائفل از اے ڈفرنٹ کیٹیگری. بیٹل رائفل کا مطلب یہ ہے، جو میں اپنی اصطلاح میں اس کو لیتا ہوں، کہ یہ فل آن انویژنس کے ٹائم پہ آپ یوز کریں اس کو. جب آپ کی جی پوری پوری فارمیشنز ملٹری کی موو کر رہی ہوں، آپ اس کو وہاں پہ یوز کرتے ہیں. آپ جی تھری لے کے کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ جی تھری لے کے اسالٹ کر رہے ہیں کسی بھی بلڈنگ کے اوپر. اس کے لیے اپنی ویپنز ہوتی ہیں، اسپیشلسٹ ویپنز ہوتی ہیں. جب آپ بڑے کلوز کوارٹر کمبیٹ میں جاتے ہیں تو نہ پھر جی تھری ہوتی ہے، نہ کلاشنکوف ہوتی ہے، نہ اسالٹ ہوتی ہے، نہ بیٹل ہوتی ہے. پھر وہ سیمی آٹومیٹک چھوٹی جو گنز ہوتی ہیں نا، ایس ایم پی، جس طرح آپ کی ایم پی فائیو ہو گئی، یہ کیٹیگری آ جاتی ہے، جو کہ جس سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں، بہت زیادہ آپ کا ریئیکشن ٹائم بڑا کوئک ہوتا ہے، وہ اچیو ہوتا ہے اس پہ. جتنا چھوٹا بیرل ہوتا ہے اتنی جلدی آپ اس کو آپ ٹرن لے سکتے ہیں، آپ اتنا جلدی فائر کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ بیٹل چلتے، ڈفرینٹ رائفلز، ڈفرینٹ ویپن سسٹمز اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ نارتھ کے سائڈ پہ جائیں تو ہم نے کبھی بھی امیجن نہیں کیا کہ ہم انڈیا پہ انویٹ کریں گے. ہم نے ہمیشہ انڈین سائڈ سے انویژن کو امیجن کیا کہ آئے گی اور ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو نارتھ سے اگر انویژن آتی ہے تو اس کی مطلب یہ کشمیر کا اگر سائڈ دیکھ لیں، so that would be a little bit close to what happened in شوال ویلی in وزیرستان، جہاں پہ چھاونی بائی چھاونی، پیک بائی پیک، ایک پہاڑ دوسرا پہاڑ، یہ وادی دوسری وادی، اس طرح کر کے بیٹل چلتی ہے. فل آن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی ٹینک بھی آ رہے ہیں، 5000 ٹروپس ایک لائن بنا کے جی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو ویسی اس طرح کی انوائرمنٹس میں آپ کو اگین انفینٹری کے اوپر آپ کا رول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، انفینٹری کی ایجلٹی کے اوپر آپ کا رول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو پھر آپ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ لوگ اسالٹس کے لیے یا اس قسم کے آپریشنس کے لیے آپ کو اسالٹ رائفلس چاہیے ہوں گی. وہاں پہ پاکستان اس وقت AK-47 یوز کر رہا ہے. پھر جب بات آ جاتی ہے کہ جی سندھ کے جو صحرا ہیں، پنجاب کے جو پلینز ہیں، جو کہ بالکل ہی مطلب اگر ہمارا سائڈ دیکھیں، کے پی کا سائڈ دیکھیں، تو یہ جتنا ایریا ہے ادھر، ادھر کی ٹیرین بہت رگڈ ہے. اٹس ناٹ ٹینک فرینڈلی، اٹس ناٹ انفینٹری فرینڈلی. یہاں پہ ٹریول کرنا مشکل ہے کیونکہ پہاڑ، کوہ سلیمان، یہ پورا ایریا، آپ خیبر ایجنسی چلے جائیں، آپ جتنی بھی ہماری اورگزئی ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، یہ ساری ایجنسیز میں پہاڑی علاقے ہیں سارے. تو ایسی جگہوں پہ زیادہ اچھی طریقے سے جو ویپن سسٹم جو تھوڑا سا لائٹ ویٹ ہو ایز کمپیئر ٹو جی تھری، دیٹس این AK-47 ہم یوز کریں. لیکن جب بھی پنجاب کے پلینز کی باری آئے گی، وہاں پہ پراپر بیٹلز آئیں گی، وہاں پہ پراپر ٹینکس کی پوری پوری ملٹری یونٹس، جسے آپ بریگیڈ کہیں، بریگیڈز ہو گئے، ڈویژنز ہو گئے، ان کی انویژنز آپ امیجن کرتے ہیں. اس سائڈ پہ آپ کا رول تھوڑا ڈیفینسو ہو جاتا ہے.
then what do you deploy? Then you deploy a battle weapon, a battle राइफल, जिसके अंदर आप ये नहीं देखते कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ऑल्दो दीज आर वेरी एक्यूरेट, लेकिन वो एक वक्त में 20 गोलियां मारती है, कि वो एक वक्त में 30 क्यों नहीं मारती? नहीं जी, वो एक वक्त में 20 मारेगी, वो बहुत लीथल होंगी। वो बैटल राइफल जो है उसको बनाने का टोटल कॉन्सेप्ट, हमेशा जितनी भी बैटल राइफल्स हैं, दे आर नॉट मेड विद फुली ऑटोमेटिक मोड्स जो जी डिजाइनर के दिमाग में होंगे कि जी ये जब बंदा हर वक्त ऑटोमेटिक फायरिंग कर रहा होगा। इस तरह आपकी कॉस्ट ऑफ वॉर भी बहुत ज्यादा बढ़ जानी है। और ये बात सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई गुर्बत है तो हम ये बात करें, मैंने यूएस डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं अफगानिस्तान में, जहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स जा जाके एएनए की फोर्सेस को समझाते थे कि भाई हवा में डजे ना करो, अगर कोई बंदा नजर आता है एक गोली मारो, बंदे को भड़काओ, बजाय इसके कि तुम यहाँ से तुमने 20 डजे किए, वहां से उसने 50 डजे किए, तो तुम तो दोनों पैसों की तबाही मचा रहे हो, एक दूसरे को तो नहीं मार रहे। सो बैटल राइफल का कॉन्सेप्ट ये है जो मेरे माइंड में है, कि आपने एक बहुत बड़े एरिया में फुल स्केल इन्वेजन को अगर डिटर करना है, रोकना है, तो आपको राइफल राइफल भी ऐसी चाहिए जिसकी रेंज बहुत ज्यादा हो। आपको राइफल ऐसी चाहिए जिस राइफल के अंदर लिथैलिटी इतनी हो कि अगर को 100 फौजियों ने 100 राउंड्स एक वक्त में फायर किए किसी एक एरिया के ऊपर, तो उधर तबाही मचा दें। आपने इन्वेजन रोकनी है, आपने जब इन्वेजन रोकनी है तो आप चाहते ही हैं कि हमारी गोली दूसरे बंदे को इनकेपेसिटेट ना करे बल्कि उसको मार दे। घुटने पे लगी घुटना तोड़ दे, पेट में लगी आंखें चीर दे। मतलब आई एम गोइंग वेरी ग्राफिक बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि जितना हाई पावर्ड राउंड होगा उतनी हाई पावर्ड उसकी डैमेज होगी। पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है इसको देखते हुए ही मिलिट्री ने G3 का प्लेटफॉर्म उस जमाने में सिलेक्ट किया था। अब बारी आ गई कि जी तो हम लोग सीजी की तरफ, वो ये 556 नेटो राउंड की तरफ क्यों नहीं जाते? नेटो राउंड कोई कानून तो नहीं है ना कि दुनिया में जब नेटो राउंड जिसके पास है वही जीतेगा। नेटो राउंड आपके जितने भी नेटो के 556 के चैम्बर्ड राउंड्स थे, ये अफगानिस्तान में चलते रहे। क्या वो जीत सके? अब आई एम नॉट सेइंग कि जी राउंड की वजह से नहीं जीते, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बेशक उसके अपने फवाइद हैं, लेकिन हमारी जो मिलिट्री रियलिटी है उसके अंदर हमें उसके फवाइद शायद इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट ना लगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स ही डिफरेंट है। हमारी जो आर्मी है और जो हमारे आर्मी के लिए जो पॉफ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हिसाब से डिजाइन किया गया है हमारी रियलिटीज के ऊपर। तो इस वजह से आप देखेंगे कि हम क्लाशनकोव को बहुत यूज करते हैं, हम G3 को बहुत यूज करते हैं। अब आ जाते हैं कि जो पुराने टेंडर्स हैं जो सीजी ब्रेन के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो क्यों नहीं की गई? बाय द वे सीजी के साथ मेरी पर्सनल एफिलिएशन है। ब्यूटीफुल गन्स, मैंने जो पहली पिस्तौल जो फायर की थी, दैट वाज नॉट अ टोकर F30 टीटी नहीं थी वो, दैट वाज अ CZ75 PO7 ड्यूटी, एंड उसके फौरन बाद मैंने NP22 फायर की थी। वो भी 9mm चेम्बर्ड में थी, एंड NP22 इज अ नोरिंको कॉपी ऑफ 6 hour P226। वो भी बड़ी बीस्ट ऑफ गन जिसे कहे ना, मजा आ जाता है उसको होल्ड करके। खैर, कमिंग बैक, सो द थिंग इज कि uh, अब हम लोगों ने उन प्लेटफॉर्म्स को क्यों नहीं अपनाया? मेरे माइंड में जो बार बार चीज आती है वो यही आती है कि हमारे पास पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज मौजूद हैं जिसमें पिछले 50 साल से हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है इस गन को बनाने का, G3 का। तो जो रोलर डिलेड ब्लो बैक सिस्टम ऑलरेडी G3 के अंदर काम कर रहा है, उस सिस्टम के ऊपर हमारी जो टेक्नीशियंस हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी यूज टू है, एंड ये कोई आउटडेटेड सिस्टम नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट राइफल्स, डिफरेंट वेपन सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने AR प्लेटफॉर्म्स भी देखे हैं जिधर रोलर डिलेट का सिस्टम चल रहा है। सो रोलर डिलेट मैकेनिज्म जो है, ब्लो बैक मैकेनिज्म, वर्सेस जो लॉक्ड ब्रीच वाला है, उसकी कहानी में नहीं पढ़ते। हमें एक सिस्टम जिसमें हम आदी हैं, हमारे लोग टेक्नीशियंस उसको बना सकते हैं, हमारी फौज इस्तेमाल करती है, हमें उससे कोई इशू नहीं है। उसके अंदर लिथैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट उसके साथ, मतलब उसका कोई लिथैलिटी से काम नहीं है, उसका काम सिर्फ फंक्शन ऑपरेट करने से। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक के अंदर आपका पिस्टन सिस्टम है, दूसरे के अंदर आपका रोटरी सिस्टम है। अगर आप रोटरी पे आती हैं और आपकी पूरी की पूरी जो कम्युनिटी रोटरी पे चल रही है, देन पिस्टन सिस्टम अगर ना भी हो कोई फर्क पड़ता है? आप क्यों पिस्टन की तरफ जा रहे हैं? आपका पूरा प्लांट ही रोटरी बनाने पे लगा हुआ है। तो इसको इतना ही मैं सिंपल करके समझा सकता हूँ कि इंटरनल सिस्टम से साइड पे हो जाते हैं। अब बात होती है कि हम लोगों ने
ہم واپس کیوں آئے ود ان پاکستان، میڈ ان پاکستان پالیسی کی طرف کیوں آئے؟ نمبر ون، کاسٹس. کاسٹ بہت کم پڑیں گی اگر آپ اپنے ہی ملک میں کچھ ڈیزائن کریں گے اور اپنے ہی آلریڈی ڈیولپڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کر کے آپ اس چیز کی فل اسکیل پروڈکشن یوز شروع کر دیں گے. پاکستان آرڈیننس فیکٹری کوئی ایک واہ کینٹ میں نہیں ہے، اس کا پورا نیٹ ورک ہے. ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس انجینئرز ہیں، ڈیزائنرز ہیں جو کہ ملٹری کے لیول پہ کام کریں. جب میں پشاور میں بیٹھ کے پالیمر بیسڈ کیا کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹرائکر فائر گنز ہو گئی، جس طرح گلاک ہو گئی، جس طرح گلاک کے علاوہ آج کل ایک آئی ہے اس کا نام میرے مائنڈ سے نکل گیا، وہ ہو گئی، زگانا ہو گئی، اینڈ دیر سو مینی ادر گنز جس کی ہم لوگ سی این سی کاپیز نکالتے ہیں. تو جب پاف کی بات آتی ہے تو پاف تو پھر ایک پراپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سو دے آر ڈوئنگ دس، وہ اسی طرف جا رہے ہیں. اینڈ ڈفرنٹ رائفلز پی کے 18 تھی میرے خیال سے، دیٹ واز ون آف لائک دیٹ واز مور سورٹ آف لائک اے پروٹوٹائپ. اس سے ہم ہوتے 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 ہم اپنے کسٹمائز ورژن کی طرف آئے، اور وہ ہمارے اپنے جو کسٹمائز ورژن تھے اس میں دو رائفلز ہیں، BW20 اینڈ BW21. BW20 کو جو ہم نے میں نے جو اس کی ویڈیوز دیکھی BW20 کی بھی 21 کی بھی، I would say I am impressed for something that's made in Pakistan. جو لیول آف ریکوائل ہے، ریکوائل کا مطلب جھٹکا، وہ بہت کم ہے. BW21 جو کہ ایک اسالٹ رائفل ہے جو کہ 20 کے بعد میں بنی ہے، اٹس لائک a mixture between an AR-15 and G3 when you talk about looks. جب آپ لکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مکسچر ہے لکس کے حساب سے. آپ کو فرنٹ دے کے لگتا ہے کہ آپ فل اے آر پلیٹ فارم پہ. مزے کی بات، اس کا ٹریگر سسٹم بھی اے آر پلیٹ فارم سے انسپائرڈ ہے، پاکستان آرڈن فیکٹریز کا ہی ہے. جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جو ڈفرنٹ جسے کہتے ہیں نا کہ جو ٹیکنیکل سائڈ مجھے اچھا لگا اس کا، انہوں نے اس کے اندر فری فلوٹنگ بیرل کا انتخاب کیا جس سے ریکوائل جو ہے کنٹرول ہونے میں بہت مدد ملتی ہے. جو ایک شوٹر ہے، جس طرح مجھے شوٹنگ کا شوق ہے تو میں ایز اے شوٹر آپ کو کچھ چیزیں آرام سے بتا سکتا ہوں. ہمارے نزدیک رائفل یا جو بھی گن ہے، اس کی جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اس کا ویٹ ہے، اور وہ اس کا ریکوائل اینڈ ایکوریسی. یہ کتنی اس کو اٹھانا، اس کو کیری کرنا ہمارے لیے آسان ہو. ہم جب بھی اس کو شوٹ کرنا چاہیں یہ اس وقت پرفارم کرے. اٹ شوڈ بی ریلائبل انڈر اینی ٹیمپریچر، انڈر اینی انوائرمنٹل کنڈیشنز. وہ یہ رائفلز کرتی ہیں. سلمان علی کے چینل پہ جائیں، دبا کے وہ اس پہ ویڈیوز بناتا ہے، بہت اچھی ویڈیوز اس بندے نے بنائی ہیں. اچھا، لائٹ ویٹ ہے، ایک ہاتھ پہ اس نر کے بچے نے اس کو پکڑا ہے، ایک ہاتھ پہ اس نے پوری بیٹل رائفل اٹھائی ہوئی ہے. تو یہ جو باتیں کرتے تھے جی بہت بھاری ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ ہمارے کافی لوگ وہ کولونیل ہینگ اوور کا شکار ہیں، ان کو گورے کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی لگتی ہے. وہ مسئلہ بھی ریزالو ہو گیا. تو جب آپ نے اپنے انڈیجنس سسٹم کو بنانا شروع کیا، آپ اس کی ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائل پروڈکشن کی طرف چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کس سائٹ پہ. ٹیسٹنگ تو وہ ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں، اس کی تو ویڈیوز آتی رہتی ہیں. اینڈ آپ نے اس کے اندر آپ نے ڈفرنٹ چیمبرز کو بھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی. ابھی BW21 جو ہے اس کا جو چیمبر ہے وہ 762x51 ہے. اب یہ لوگ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں 556 پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور 762x39 ورژن پہ بھی جا رہے ہیں جو کہ چھوٹا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو 51. نام سے بھی سمجھ آتی ہے، اور ایک بیٹل رائفل کا ہے، ایک اسالٹ رائفل کا وہ ہے، راؤنڈ ہے. جب وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اچھا، ایمی ڈیکسٹرس ان لوگوں نے اس کے وہ بنائے ہیں، کیا بولتے ہیں، میگزینز. لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کوئی ایشو نہیں جی، جو جس ہاتھ سے جو کمفرٹیبل ہے اس ہاتھ سے چلے گا. اچھا، فری فلوٹنگ بیرل ڈال دیا گیا ہے اس کے اندر، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیرل بالکل فری ہے. بے شک اب اس تصویر میں آپ دیکھیں، یہ جو سلمان صاحب ہیں انہوں نے اس کو اوپر سے پکڑا تو ہوا ہے، لیکن ان کی اس گرپ کا کوئی افیکٹ، کوئی ویٹ، کچھ بھی نہیں آ رہا آپ ان کے بیرل کے اوپر جو اس گن کا ہے. تو ایکوریسی اس کی بڑھ چکی ہے. اے آر سٹائل یہ پلیٹ فارم ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر ذرا ہائی فائی ٹریننگز کروائیں، جو کہ بیٹل اسالٹ رائفلز کی اوپر کی جاتی ہیں، مطلب کہ ایک دم سے کیسے پوسچر بنانا ہے، ڈفرینٹ سچویشن میں کس طریقے سے اپنے فائرنگ کرنی ہے، پوسٹ فائرنگ کیا کرنا ہے، فائرنگ کرنے کے سٹائلز کون سے ہونے چاہیے، یہ سب اس کے ساتھ جی آپ کر سکتے ہیں. سب سے مزے کی چیز جو کہ G3 میں نہیں تھی، جو میرے نزدیک G3 کا فلا تھا، جس کو میں ایز اے فلا کا، ایک تو ویٹ ہو گیا، ایک ریکوائل ہو گیا، لیکن
ریکوائل بھی مینیجیبل ہے بیکاز اٹس اے بیٹل رائفل. سو آپ نے آف کورس آپ ایک جگہ بیٹھے ہوں گے مورچے میں, آپ نے اسے کسی جگہ پہ رکھا ہوگا, آپ کھڑے ہو کے تو اسے فائر کریں گے نہیں. تو ادھر تو ریکوائل کم کر دیا, تو ایک یہ فلا ہٹ گیا. دوسرا, انہوں نے اس کے اوپر پکٹینی ریلز لگا دی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو مطلب G3 کے اوپر صرف ایک جگہ پہ اگر اسکوپ آپ نے ود پیچ ماؤنٹ کر دی تو کر دی, لیکن there was no proper rail. میرے پاس آئی ایم اے بریٹا اونر, میں نے اپنے لیے بریٹا بنوائی ہوئی ہے پشاور میں, اور اب میں اس کی اسپیکس میں نہیں پڑھ سکتا, لیکن the thing that I wanted was a rail, تاکہ میں اس کے اوپر لیزر لگا سکوں, ٹارچ لگا سکوں. ریل کے اوپر جی سلائڈ ہو کے اور آگے سے آپ ٹائٹ کر دیں اس کو, قصہ ختم. یہ نہیں کہ جی آپ جب بھی آپ اب آپ بیٹل سچویشن میں اور آپ کو فار ایگزامپل کوئی ایسی ایکسیسری چاہیے جو ایکسیسری آپ کے اس خاص آپریشن کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو اس کے لیے آپ پہلے پیچکس لے کے آئیں, پھر اس کو بیٹھ کے رکھیں, پھر اس کو ریزسٹنس بیسڈ سسٹم کے اندر ڈالیں. جی نہیں, جو اس وقت ورلڈ اسٹینڈرڈ چل رہا ہے پکٹینی ریل کا, وہ آپ کی BW21 BW20 کے اندر لگائی گئی ہیں. So all in all, it's a very decent system. It's custom tailored for Pakistan by the Pakistanis under the supervision of POF. And then اس کو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اس کے پورے جسے کہتے ہیں نا سسٹمز آن گراؤنڈ موجود ہیں. تو I would really like to suggest کہ this was the right step taken by the authorities, and it is ambitious but it is good. ہم اتنا کچھ پاکستان میں بنا رہے ہیں, ہم جہاز پاکستان میں بنا رہے ہیں, ہم سب مرینز ہم نے اگسٹا 90 پاکستان میں بنائی تھی, الخالد MBT 2000 جو ہے الخالد ٹینک 1 ہم وہ پاکستان میں بنا رہے ہیں. بائی دا وے, جس سے میرا نیکسٹ ٹاپک از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ VT4 اینڈ الخالد, واٹس دا نیڈ آف VT4 وین وی ہیڈ الخالد. تو یہ نیکسٹ ٹاپک ہے. تو جب ہم اتنا کچھ میڈ ان پاکستان کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہینڈ گنز ہو گئیں, یہ رائفلز ہو گئی, یہ ہمیں امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم لوگ خود بنا سکتے ہیں. اینڈ ایسی کوئی ملٹری ایمرجنسی نہیں ہے کہ جی کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا تو ہمارے پاس کچھ ہوگا نہیں, ہمارے پاس بہت اسلحہ پڑا ہوا ہے الحمد للہ. سو دس از اے ویری گڈ اسٹیپ, ویری بیوٹیفل لکنگ گنز. تھاٹ پروسیس اس کے پیچھے بالکل ٹھیک ہے. جو چیزیں جہاں پہ روم فار امپروومنٹ تھی وہ ان کو یوز کیا گیا, جو پرانا انفراسٹرکچر ہے اس کو یوٹیلائز کیا گیا. آئی وونٹ سی اٹس این اپ گریڈیشن, سیدھی سیدھی بات ہے. ایک G3 میں 200 پارٹس لگتے ہیں, BW20 میں 125 پارٹس لگتے ہیں. تو جو اسمبلی لائن ہے وہی, مطلب جو اسمبلی کے لیے جو چیزیں چاہیے وہی ڈفرینٹ ہے. تو شکل چاہے جیسی بھی ہو, تقریباً مجھے تو ٹو بی ویری آنےسٹ M4 کے اندر اور ہیگر اینڈ کوچ 416 یہ جو سیریز ہے HK کی 415 416, یہ سارے اس پہ بھی دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں PUBG میں بھی لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی اسٹرکچر میں مجھے کوئی خاص فرق فیل نہیں ہوتا. AR کے اتنے ڈفرینٹ ٹائپس ورژنز ہیں, تو شکل تو سب کی ایک جیسی ہے. ٹوکر F کی شکل جان براؤننگ کی کولٹس کی گن سے ملتی جلتی ہے, تو کیا مطلب وہ ایک دوسرے کی کاپی ہو گئی؟ نہیں, بس ایک چیز ہے, تلوار ہے, تلوار ہی ہے. تو گن ہے, اگر وہ آپ کو سیکسی نہیں لگتی, it doesn't matter. The main thing is it's reliable, it's made in Pakistan, it has a thought process behind it. It utilizes only 30% of the previous components from G3, and it utilizes the very same supply lines, very same assembly lines, very same technical infrastructure. تو جو الزام لگایا جاتا ہے کہ 70% بجٹ کھا گئے, 70% بجٹ کھا گئے, اگر کھانا ہوتا ہے تو پھر سب کچھ باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اس کے پاکستان کے جو ریسورسز اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہ آئے. سو آئی تھنک اس سے زیادہ میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر باتیں لمبی ہو جائیں گی, اور یہ میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. سو انشاءاللہ next topic is going to be about MBT 3000 میرے خیال سے ہے VT4 کو جو کہتے ہیں, اور الخالد ٹینک کہ الخالد کے ہوتے ہوئے ہم MBT کی یہ VT4 کی طرف کیوں گئے. اور the next topic can be about پاکستانی local درا گنز جو ہیں, درا گنز ہیں درا آدم خیل کی بنی ہوئی. اینڈ اب درا آدم خیل کے بعد تو کوہاٹ روڈ, جس کے بارے میں لوگوں کو اتنا نہیں پتا, اسمال آرمز جو انڈسٹریز ہیں ہمارے یہاں پہ, ان کا کمپیریزن ایز ود دی امپورٹڈ لگژری گنز, بندہ کس طرف جائے. میرے مائنڈ میں اب یہ دونوں ٹاپکس چل رہے ہیں. لیٹس سی, کامنٹ سے بتائیے گا کہ آپ کو کون سی ویڈیو سننی ہے, ٹینک کی سننی ہے یا یہ درا آدم خیل کی اور جو ہماری لوکلی مینوفیکچرڈ گنز جو ہیں ورسز امپورٹڈ گنز. کامنٹ سے بتائیے گا. تھینک یو سو مچ, ہیو اے نائس ڈے, اللہ حافظ.